بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو وحی کی اقسام میں نے بتائی تھی۔ وحی کی پہلی قسم آپ کو میں نے بتائی تھی وحی مطلوب، جس کی تلاوت کی جائے۔ اس کا دوسرا نام قرآن پاک ہے۔ اب میں آپ کو قرآن پاک کی تعریف بتاؤں گا کہ قرآن پاک کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ قرآن پاک کی جو نازل ہونے کی تاریخ ہے وہ کیا ہے، کہ قرآن پاک کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، اور قرآن پاک کتنی مرتبہ نازل ہوا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی بات قرآن پاک کی تعریف۔ قرآن پاک کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی تعریف سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تقریباً ان میں سے ہر ایک کی دو تعریفیں ہوتی ہیں۔ ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو لغت میں ڈکشنری میں ہوتی ہے، اور دوسری تعریف وہ ہوتی ہے جو اصطلاحی اور عرف عام میں استعمال ہوتی ہے، اس کو اصطلاحی تعریف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم صلوات کا لفظ لیتے ہیں، تو اب یہ صلوات کا لفظ لغت میں ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا دعا، لیکن اگر یہی صلوات عرف عام میں دیکھا جائے تو اس کو نماز کہتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی جو لغوی تعریف ہے وہ ہے پڑھنا۔ قرأ یقرأ، قاف را حمزہ، قرأ۔ قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ تو قرآن کی لغوی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کو پڑھا جائے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے قرآن پاک کی، اگر شارٹ تعریف دیکھی جائے تو وہ ایک کلام الہی، یعنی اللہ پاک کا کلام، یہ کلام پاک کی تعریف۔ اور اگر اس کی تھوڑی تفصیلی تعریف دیکھی جائے، تھوڑا ڈیپ میں ہم جائیں، تو قرآن پاک کی ہمیں تفصیلی تعریف یہ ملتی ہے کہ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا گیا، یعنی صحیفوں میں، کتابوں میں، پارچوں میں لکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شبے کے متواتر، یعنی درمیان میں کوئی سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، ہم تک پہنچا۔ تو کیا تعریف ہو گئی؟ کہ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل، پہلے تو اللہ کا کلام، دوسرا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تیسرا وہ مصاحف میں لکھا گیا، اور چوتھی بات کہ وہ بغیر کسی شبہ کے متواتر ہم تک پہنچا۔ تو قرآن پاک کی تعریف ڈیپ میں جا کے تفصیلی تعریف یہ ہو گئی کہ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا، اور بغیر کسی شبہ کے متواتر لگاتار ہم تک پہنچا۔ یہ قرآن پاک کی تعریف ہے۔ دوسری بات اب میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ ہے تاریخ نزول قرآن۔ اس کے بارے میں اب یہ سمجھ لیجیے کہ جو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، سورہ بروج میں آیت نمبر 21، 22، 30 سے 12، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی پہلی مرتبہ قرآن پاک نازل ہوا بیت المعمور پر۔ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے۔ یعنی پہلی بات تو سمجھ لیں کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں موجود ہے، ایک بات ہو گئی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں قرآن مجید اللہ کے پاس محفوظ ہے، موجود ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے، وہاں سے پہلی مرتبہ بیت المعمور پر نازل ہوا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، جہاں پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ جو بیت اللہ ہے ہمارے یہاں کعبۃ اللہ سعودی عرب میں، اس کے بالکل محاذات میں، یعنی اس کے بالکل اوپر بیت المعمور بنا ہوا ہے، جس کو فرشتوں کی عبادت گاہ کہا جاتا ہے۔ اس کو بیت العزت بھی کہتے ہیں، بیت المعمور بھی کہتے ہیں۔ تو اس بیت المعمور پہ پہلی مرتبہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے نازل کیا دیا۔ اچھا، دوسری مرتبہ لوح محفوظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ اترا، یعنی پہلی مرتبہ جو نازل ہوا وہ بیک وقت ہو گیا، فوراً ہو گیا، اور وہ کہاں سے کہاں ہوا؟ وہ لوح محفوظ سے بیت المعمور میں فوراً ہو گیا۔ پھر بیت المعمور سے آسمان دنیا پر، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ آہستہ آہستہ بتدریج، سلولی آہستہ آہستہ نازل ہوتے رہا بوقت ضرورت۔ 23 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک دو مرتبہ کیوں نازل ہوا؟ اللہ پاک نے پہلے لوح محفوظ سے بیت المعمور پہ نازل کیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اللہ پاک براہ راست لوح محفوظ سے نازل کر دیتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہ دو مرتبہ نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب
یہ جو قرآن پاک ہے یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے اور بڑی شان والی کتاب ہے، اور دوسری بات یہ آخری کتاب ہے اور آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب ہے، اور یہ ہر شک شبے سے بالاتر ہے۔ اور یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک آپ کے صرف دل میں ہی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی دو جگہوں میں محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ اور ایک بیت المعمور۔ تو یہ گویا کہ اس کی شان کو بتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب کتنی عظمت والی اور کتنی شان والی ہے۔ تو یہ تو ہوئے تاریخ نزول قرآن پاک۔